میں وہ اہل حدیث ہوں جو یہ روٹین والے نہیں ہیں. پھر وہ نا وہ ہمیں دھوکہ نہ دیں. وہ اہل حدیث تو ہم نے جو دیکھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھے ہوئے ہیں جو محمد علی کی مخالفت نحق بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں, حسد تکبر کی وجہ سے, کہ وہ آگے نکل گیا ہے, تم سے آگے نکل گیا, اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو مالک کی دین ہے, جس کو چاہے جہاں لے جائے. تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ کوئی روک بھی نہیں سکتا. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ تم نے اپنی جان کو بیچا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ ہم نے تو بیچ دیا ہے کب کا. الحمدللہ, ہمیں پرواہ نہیں تمہاری گولی کی, سن لو. علم ہے تو پھر جان بوجھ کے کجروی تم کرتے ہو, مخالفت کرتے ہو, صرف اس لیے کہ وہ آگے نکل گیا ہے. یہ وقت کا ولی اللہ ہے محمد علی مرزا. سن لو لوگو, سن لو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب تو اٹھا کے دیکھو, بنیاد الطالبین, کیسے نماز پڑھی ہے انہوں نے. اور کھانے کی باری ہوئی تو بابا تمہارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرؤف. دنیاوی نام مختصر عبد الرؤف, حقیقی نام ہے حکیم عبد الرؤف الصمد مجاہد غازی ظہیر حیدری. یہ باقی کی طرح لوگ باقی لوگ یہ خطابات ہیں, کچھ صفات ہوتی ہیں بندے کی, اس کی وجہ سے یہ کنیت کچھ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ نام جو ہے نا, ایسے کہہ لیں کہ مولوی کی دنیا میں میرا یہ نام ہے. مولویوں کی دنیا میں جی. ہم تو آپ سے عبد الرؤف صاحب سے بات کریں گے. اوکے, ویلکم. عبد الرؤف بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور کینٹ سے. لاہور کینٹ سے جی. حکمت کرتے ہیں یا ویسے ہی حکیم؟ وہ نہیں, میں کرتا ہوں. میرے پاس وہ حکمت ہے الحمدللہ. اس میں بھی اللہ نے وہ پارٹی دی ہے مجھے, جو دنیا کے ڈاکٹر حکیم کہتے نہیں ہو سکتے علاج, وہ میرے پاس علاج ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. وہ علاج جن کو ڈاکٹر حکیم دنیا کے کہتے ہیں ورلڈ اوور, کہ یہ ٹائم اوور ہو گیا ہے, اس کا میرے پاس علاج ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. وہ ڈاکٹر حکیم دنیا کے جو کہتے ہیں جی آپریشن کے بغیر نہیں ہونا, وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے, ان کا نالج وہاں پہ ہے. ہمارا نالج اس سے ابو ہے, بیونڈ ہے. تو ہم کہتے ہیں بغیر آپریشن کے جو ہے نا اس کا علاج ہے. 4 طریقوں سے میں علاج کرتا ہوں الحمدللہ. فزیو تھراپی بائی ہینڈ, ایکسرسائز, جو روزمرہ غذا کھاتے ہیں, اور پھر ہربل میڈیسن کے ساتھ پیور خالص, مردانہ زنانہ بچکانہ آل راؤنڈر, پیچیدہ ناسور پرانے نئے جتنے بھی امراض. اور میری یہ خاص بات یہ بھی ہے کہ تشخیص میری بغیر ٹیسٹوں کی ہے, نوے شناسی سے. اور میرا تجربہ اتنا ہے الحمدللہ کہ چہرہ دیکھ کے میں بالغ مرد اور عورت کی کچھ نہ کوئی بیماری بتا سکتا ہوں ماشاءاللہ. اور اس میں ورلڈ اوور آپ کو یہ بتا دوں کہ قومے کا علاج ہے. آپ کے لیے خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ پاکستان کا یہ ناچیز, جس کے پاس ورلڈ اوور ایک بیماری ہے کوما, جس کو کہا گیا یہ لا علاج ہے, میرے پاس اس کا علاج ہے. 12 گھنٹے کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا بندے نے صحیح ہونا کہ نہیں ہونا. ماشاءاللہ. بائی ہینڈ فزیو تھراپی کروں گا میں, اس کو 3 ٹریٹمنٹ دوں گا, اس کے بعد میں بتا سکوں گا, بغیر اسے دوائی کھلائے پلائے یا انجیکشن لگائے یا کوئی چیز سونگھائے. چلے علاج تو کافی ہو گیا, اب دین میں بات کر لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا جی رؤف بھائی, یہ بتائیں کون سے مسلک سے تعلق تھا؟ میرا تو آلریڈی مسلک حقہ, اہل حدیث, اہل سنت والجماعت, اہل سنت واجماعت, شیعت الرسول, شیعہ نے علی, یہ مسلمان کے صفاتی نام ہیں آج کے دور کے. نہیں, لیکن اس کی پہچان آپ نے بولا, میں بتاتا ہوں. آج کے دور میں جو پہچان ہے وہ اہل حدیث. اچھا جی. اہل حدیث صاحب کا دیوبندی تھے, اہل حدیث بعد میں ہوئے. والد صاحب ہمارے سعودیہ کے بھائی تھے وہاں پہ. لیکن اہل حدیث کا علی سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے ابھی کہا ہے کیا تعلق کس سے؟ اہل حدیث کا مولا علی سے کیا تعلق؟ کیوں نہیں تعلق, ہمارے ہیں ہی مولا علی اصل ہمارے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ میرے پاس علم بھی ہے, یاد رکھیں, دینی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں, سب سے زیادہ جو دین پر, قرآن و سنت پر چلنے والا ہے, ان کے یہ جو لوگ ہیں سب سے زیادہ یہ ان کو ہی مانتے ہیں. ان سے زیادہ یہ مان کے دکھا بھی نہیں سکتے. کون سے اہل حدیث ہیں؟ میں وہ اہل حدیث ہوں جو یہ روٹین والے نہیں ہیں. پھر وہ نا وہ ہمیں دھوکہ نہ دیں. وہ اہل حدیث تو ہم نے جو دیکھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھے ہوئے ہیں. نہیں, ان میں اب دیکھیں ہمارے ساتھیوں نے, میں اس لیے خاص طور پہ آیا ملنے کے لیے کہ جو مخالفت ہمارے ان لوگوں نے کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اہل حدیث بھائی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے علم ہے دین دنیا کا, قرآن و سنت کا, یہ بغض حسد, اس کے پیچھے تکبر کی وجہ سے یہ حسد کیا جا رہا ہے مرزا صاحب کے ساتھ. کون کر رہا ہے؟
یہ لوگ اہل حدیث ہمارے بھائی خام خواہ باقی تو کر رہے ہیں، کیونکہ میں 4 چیزیں بتاؤں گا. ہاں پیارے حبیب پیر و مرشد کائنات نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں. جی جب بولے گا جھوٹ بولے گا، بالکل صحیح. جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جہاں سے یہ پکڑا جاتا ہے، باقی چیزیں چھپی ہوتی ہیں نا، لیکن جو حق بات کہی جائے نہ مانے، جھگڑا کرے، گالی گلوچ بے اتر ہے، بالکل صحیح. پتہ ہونے کے باوجود، تو یہ منافق کی سب سے قیمتی اور نمایاں نشانی ہے. صحیح ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات ملتی ہے وہ کہتا ہے آمنا باللہ ورسولہ، میں مان لیا، جھک گیا، تسلیم کر لیا، زبان سے، جسم سے اور عمل سے. بالکل صحیح. تو یہ خاصیت ہے. میں تو ان کی حمایت کے لیے یہاں آیا ہوں اسپیشلی، کہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں جو محمد علی کی مخالفت ناحق بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں، حسد تکبر کی وجہ سے، کہ وہ آگے نکل گیا ہے، تم سے آگے نکل گیا، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو مالک کی دین ہے، جس کو چاہے جہاں لے جائے. تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ کوئی روک بھی نہیں سکتا کسی کو. یہ تمہارا مغالطہ ہے. حق والے حق پر رہیں گے، کیونکہ رب نے اپنے دین کا کام لینا ہے قیامت تک، اور جس کو جتنا دین دیا ہے اس سے اتنا ہی دین کا کام لینا ہے اللہ نے. یہ مغالطہ اپنے سے دور کر لیں، اور یاد رکھیں وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں حق، وہ چاہیں محمد علی مرزا کو مارنے کی سوچے، لیکن رب کیا کہتا ہے سنو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بشارت ہے، سن لو اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو رب کہتا ہے پھر میں تمہاری مدد کروں گا، ضرور کروں گا، اور یہی بس نہیں بلکہ تمہیں ثابت قدم رکھوں گا. اور ایک اور بات، جن لوگوں نے اللہ سے معاہدہ ابھی تک نہیں کیا، وہ آیت کا مفہوم جس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں سے ان کی جان کے بدلے میں، یعنی جنت کے بدلے میں ان کی جان میں نے خرید لی ہے. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ تم نے اپنی جان کو بیچا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ ہم نے تو بیچ دیا ہے کب کا. الحمدللہ، ہمیں پرواہ نہیں تمہاری گولی کی. سن لو، تمہاری گولی بھی نہیں چل سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ہر جگہ تو تم کہتے ہو کوئی اس کے بغیر تو پتہ بھی نہیں گرتا. جب عملی طور پہ باری آتی ہے جہاں پہ منکر ہو جاتے ہیں ہم گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی یہاں پہ بھی یہ ایمان رکھو، یہی تو اصل ایمان ہے کہ ہر بات، ہر چیز اس کے حکم کے بغیر نہیں چل رہی، نہ چل سکتی ہے قیامت. صحیح. اچھا یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ نے اپنے جو جذبات کا اظہار کیا بڑا اچھا لگا، لیکن آپ خود کو پھر اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ہم مسلم کیوں یہ کہتے ہیں؟ نسبت ہے، اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. مسلم کیوں نہیں کہتے؟ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار کائنات کا ہر شخص. یہ بھی مغالطہ دور کر لیں، علم کی بات کرنے لگاؤ. مسلم کا لفظی مطلب ہے مسلمن، فاعل ہے، اسم فاعل. میں نے مطلب نہیں پوچھا، نام پوچھا. میں ابھی یہ بات بتاؤں گا تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی، لوگوں کا مغالطہ دور ہو جائے گا، علم حاصل ہو جائے گا یہیں بیٹھے. مسلم ان کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا. اب ہمیں نہیں پتا کون کس کی فرما برداری کر رہا ہے، جب تک نسبت نہیں بتائیں گے ظاہر نہیں ہوگا. کائنات کا ہر شخص تو مسلمان ہے، مسلم ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی بھائی فرما برداری کرنے والا جب معنی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم کون سی فرما برداری کر رہے ہیں. ہماری فرما برداری خاص ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد جس کی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ہم بندوں کی وہ بات مانتے ہیں جو اس کے مطابق ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ ٹچ کرتی ہوگی، اس سے باہر ہے تو ہم تو اپنوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے ہر شخص کائنات کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ مسلم ہے، مسلمان ہے، لیکن ہماری نسبت خاص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس لیے ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور فرما برداری کرنے والے ہیں، زبان سے، دل سے اور جسم سے کر کے دکھانے والے ہیں. یہ فرق ہے ہمارا. اچھا یہ بتائیں، انجینئر صاحب کا تعارف آپ کو کب ہوا پہلی دفعہ؟ میرے ایک بھائی ہیں، باہر رہتے ہیں امریکہ میں، نیشنلٹی ہولڈر ہے. انہوں نے مجھے رابطہ رہتا تھا ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ بات چیت ہوتی، ظاہر ہے سکے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. انہوں نے مجھے بتایا یار آج کل نا انٹرنیٹ پہ ایک بندہ بڑا چھایا ہوا ہے، بڑی نعوذ باللہ اس نے نیگیٹو بات کی مرزا صاحب کے بارے میں. میں کہا اچھا کیا کہتا ہے ایسے ایسے وہ بات کر رہا ہے صحابہ کے بارے میں یا کچھ اور. میں کہا اچھا یار دیکھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے.
جب میں نے ان کو دیکھا سنا، میں اگر دیکھو یار لوگوں کا ذہن دیکھو کیا ہے. اللہ اکبر. ایک تو علم نہیں ہے تو پھر تم بات کیوں کرتے ہو؟ علم ہے تو پھر جان بوجھ کے کجروی تم کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ آگے نکل گیا ہے. یہ وقت کا ولی اللہ ہے محمد علی مرزا. سن لو لوگو، سن لو، مجھے کسی کا ڈر نہیں. وہ جو بابوں والی بات ہے نا وہ بھی سن لو مجھ سے. محمد علی مرزا کسی اس بابے کا مخالف نہیں ہے جو صحیح ولی اللہ ہے. ولی ان کا مطلب ہے دوست. کس کا دوست؟ اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ پہچان بتائی ہے کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے. اس کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتا ہے؟ فرمایا ان کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی ہدایت کی روشنی دیتا ہے. والذین اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت کے دوست ہیں، فرمایا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ پہچان ہے، سن لو. اگر میں اور آپ اس تقاضے میں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، موازنہ کریں کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں. کون سے ولی ہیں ہم؟ ولی کو نہیں ہم مانتے. سن لو، ہم مانتے ہیں ولی اللہ کو. اور جاؤ بات کرتے ہو تم بزرگوں کی. تم سب سے بڑے گستاخ ہو، نہ ماننے والے ہو. بزرگ ہمارے ہیں، نام ہمارے بزرگوں کا لے کے کھاتے ہو، بات کرتے ہو ہماری بلی ہمیں میں ہوں. واہ بھائی واہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب تو اٹھا کے دیکھو، بنیاد الطالبین، کیسے نماز پڑھی ہے انہوں نے. اور کھانے کی باری ہوئی تو بابا تمہارا، بولو، کھانے کی باری آئی تو بابا تمہارا. ختم تم پڑھو، 11ویں ان کے نام کی تم دو. کہتے ہیں جی ہم بات مانتے ہیں. یہ ہے منافقت تمہاری. مطلب کے لیے مان لیا اور حقیقت کو چھوڑ دیا. نکالو ان کی کتاب، نکالو وہ الفاظ ان کی کتاب سے جو ان کے رفع دیر کے ساتھ نماز ہے، عامل بالجہر کے ساتھ نماز ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی نماز ہے. نکالو یہ الفاظ کتاب سے. اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے. ایک طرح تم حدیث مانتے ہو نا، اپنی ان جن حدیثوں کو تم مانتے ہو، تمہارے بڑوں نے لکھی ہے. جاؤ ان سے کہو وہ جو صحیح حدیثیں ہیں ان کتابوں میں سے نکالے اگر جرت ہے تو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیوں؟ اللہ نے یہ حفاظت کا ذمہ لیا. سن لو، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کسی اور کتاب کا ذمہ نہیں. اس میں اکیلی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی ہے. اللہ نے فرمایا 2 وہی ہم نے اتاری ہے زمین پہ. سن لو لوگوں، ایک جلی ہے، ایک خفی ہے. جلی قرآن کی صورت میں ہے، خفی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. اور انجینئر صاحب کا یہ سٹانس ہے. جی میں نے اس لیے لفظ پہلے بولے تھے، اہل حدیث نسبتی نام ہے، اہل سنت والجماعت یہ بھی نسبت ہے، اہل سنت والجماعت یہ بھی نسبت ہے، شیعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نسبت ہے، شیعہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نسبت ہے. معنی غلط نہیں ہے، اعمال میں فرق ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ تم باقی ہمارے بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، شیعہ بھائی، اہل حدیث بھائی جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سنا دوں. مولوی ممبر پہ یہ پڑھنے کے لیے ڈرتا ہے. آپ نے فرمایا ساری امت لوگوں سن لو، میری جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. ساتھی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے بدبخت جس کو جنت مل رہی ہو اور وہ جنت سے انکار کرے؟ فرمایا من تبعنی دخل الجنہ ومن عصانی قیل قد ابا. جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہا فلاں فلاں، نام نہیں لیا، کوالٹی بتائی ہے. جو کوالٹی بھائی رکھے گا ہم تو کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا. کوئی مائیکل اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا. تم جو مرضی کے لاؤ، اگر قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں، زبان سے، جسم سے، دل میں، تو بیکار ہے تیرا عمل. یہ مکمل ہوئی تینوں چیزوں تو ایمان ہے. اگر یہاں مکمل انکار ہے تو کفر ہے. اگر بیچ میں کوئی گڑبڑ ہے تو منافق ہے. اچھا جی لو بھائی، فرسٹ ٹائم آئے تھے؟ جی فرسٹ ٹائم آیا ہوں. دوسری دفعہ آیا ہوں لیکن پہلی دفعہ میں دن کا مجھے پتا نہیں تھا، پھر وہ مسنگ ہو گئی مجھ سے. اچھا ملاقات نہیں ہوتی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں بھی کسی اور دن میں آیا تھا اتوار کے بغیر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو پھر مجھے پتا چلا وہ تو اتوار کو ملتے ہیں. پھر میں کیسے پتا چلا پھر؟ وہ میں وہاں محلے تک گیا تھا ان کے پیچھے. ماشاءاللہ. اچھا اچھا. ہاں چل
اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے اور آپ کا جذبہ دیکھ کے ماشاءاللہ. میں یہ بات اعلان کرنا چاہتا ہوں دنیا کے ہر کونے کے مسلمان کے لیے، سن لو. محمد علی مرزا صاحب، میرا آپ کو سلوٹ ہے، سن لو. بحیثیت ایک مسلمان کے، محمد کے مرید کے، آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی کلاشنکوف کی گولی مارنا چاہے تو میرا سینہ پہلے حاضر ہے. مجھے بلائیے گا، میں اس کو جواب دوں گا جو آپ کو رد کرتا ہے. حال تو یہ تھا، کمی کوتاہی تو تم سب میں ہے. ایک منٹ بتاؤں، کون مکمل ہے تم میں؟ دعویٰ کرو تم میں سے کون کا مسلک کا مائی علماء کرام میں سے کہتا ہے میں مکمل ہوں؟ بتاؤ مجھے، دعویٰ کرو. میں تمہارا رد کرتا ہوں. بنے پھرتے ہو، دوسروں پر انگلی اٹھا رہے ہو، ایک انگلی اٹھاتے ہو، 4 انگلیاں تمہاری طرف آتی ہیں. جواب دو ان کا. 4 انگلیوں کو پہلے جواب سوچو، پھر کسی کی طرف انگلی اٹھانا. حال تو یہ تھا. دین کیا کہتا ہے؟ پیغمبر جب آنے لگے بشارت دی اللہ نے، پیغمبروں سے مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، او میرے پیغمبر کی روحو، ایک روح تم میں آنے والی ہے، جب وہ آ جائے تم نے اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. نہ صرف پیچھے چلنا ہے بلکہ اس کی اس کو پھیلانے میں مدد بھی کرنی ہے. آج دیکھو کون مرزا صاحب کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کو پھیلانے میں مدد کر رہا ہے، وہ حق پر ہے. جو مخالفت کر رہا ہے نہ حق، اسے سوچنا چاہیے، اپنی عاقبت اور دنیا کو خراب کر رہا ہے. ہم ان بابوں کے مخالف نہیں، سن لو، جو اللہ والے ولی اللہ کے مخالف ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ تو مومن ہی نہیں، ایمان میں کمی ہے اس کے. ہم ان بابوں کی بات کرتے ہیں. اور کہتے ہیں پنجابی چ کالے چولے پا کے، من کے پا کے، تسبیحاں پا کے ملنگ نہیں بن جاتا. ملنگ وہ بنتا ہے جنہوں میرا رب ملنگ بنائے. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی ویسے بھی ٹائم بھی ہمارا پاس آ گیا ہے، ابھی آپ بیٹھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.